وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ وہ دیکھتے فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وہ پہلے لوگ جو ان سے زیادہ سخت قوت کے حامل تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اسے بے بس کر دے یا اسے ہرا دے۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا بے شک وہ اللہ کی ذات علیماً قدیرہ ہمیشہ سے ہر چیز کو جاننے والا، قدیرہ اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 44 سورہ فاطر، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ بات پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آخری حصہ جو ہے آیت نمبر 40 سے 45 تک سورہ فاطر کا، اس میں اگرچہ دلائل توحید دیے گئے ہیں، ساتھ جو متکبرین ہیں ان کو انذار کیا گیا ہے، یعنی ان کو وارننگ دی گئی ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے۔ اور یہ والی جو آیت ہے یہ بھی خاص طور پر متکبرین کو ان کا انجام جو ہے وہ سمجھانے کے لیے ماضی کا حوالہ دیتی ہے کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ کیا یہ زمین میں چل پھر کے دیکھتے نہیں ہیں یا انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، یہ دیکھا نہیں انہوں نے۔ وکانوا اشد منہم قوہ حالانکہ وہ ان سے زیادہ سخت طاقت رکھنے والے تھے، ان سے زیادہ طاقتور تھے، اس کے باوجود ان کا انجام یہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ سورہ روم کی آیت نمبر 9 میں اللہ کریم نے، وہ بھی اسی مضمون کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوہ، وہ بالکل یہ الفاظ جو ہیں دونوں آیات کے ملتے جلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا۔ اللہ اکبر، کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ طاقت میں زیادہ تھے، بلکہ وہ زمین کو آباد کرنے والے بھی تم لوگوں سے زیادہ تھے۔ انہوں نے زمین کو ایسے آباد کیا کہ جتنا تم نے آباد نہیں کیا، تم سے بھی زیادہ زمین کو آباد کیا۔ یعنی زمین میں جو کچھ آثار الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین کو پھاڑنا، زمین کو کاشت کرنا، یعنی زمین کی کاشتکاری کرتے تھے، زمین سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، زمیندارہ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اس کو آباد کرنے کے حوالے سے جتنی چیزیں آباد کاری کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ ساری تم سے زیادہ انہوں نے کی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود ان کا انجام کیا ہوا اس کو دیکھتے نہیں ہیں تم۔ اللہ اکبر۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے،
اور آپ کے صحابہ کے لیے، آپ کے ساتھی اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ جو معاندین نبوت ہوتے ہیں بالآخر ان کا انجام ایسا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انذار ہے، وارننگ ہے، دھمکی ہے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے کہ تم لوگ باز آ جاؤ، اور تم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، یعنی زمین میں چل پھر کے دیکھا نہیں، اولم یسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھا نہیں انہوں نے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، یعنی قوم عاد، قوم ثمود، قوم سبا، یعنی قوم فرعون، ان کی جتنی، یعنی عرض سے مراد اگر خطہ عرب کہہ لیں، کیونکہ قرآن نے بھی ان اقوام کا تذکرہ کیا ہے جن کا ماضی میں تعلق خطہ عرب کے ساتھ رہا، تو قوم نوح تباہ و برباد ہوئی، قوم فرعون تباہ و برباد ہوئی، پھر اس کے علاوہ قوم عاد، قوم سبا، قوم ثمود، یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ سب تباہ و برباد ہوئے، تو ان کا انجام نہیں دیکھتے، ان کے آثار تمہیں نظر آتے ہیں، جا کے دیکھو، تم سے زیادہ طاقتور تھے، آدمی حیران ہو جاتا ہے ان کے جو انہوں نے پہاڑوں میں جس طرح سے کھود کھود کے گھر بنائے ہوئے ہیں، تو آج بھی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے آج بھی بنانے مشکل ہیں، یعنی ساری ٹیکنالوجی کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی زیادہ تھی اور وہ زیادہ قوت والے تھے، اتنے بڑے بڑے گھر اور اتنے اونچے اونچے گھر جس کے اوپر چڑھنا اور جس کی بلندی پر جا کر ان کو تراشنا، پھر اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ کندہ کاری کرنا، اس طرح کے، تو آدمی حیران ہو جاتا ہے آج بھی کہ یہ کس طرح سے بنے ہوں گے، تو ان کے پاس قوت، طاقت، ٹیکنالوجی، ہر چیز ان کے پاس زیادہ تھی، اور اس زیادہ ہونے کے باوجود زمین میں تباہ و برباد کر دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالآخر انہوں نے نبیوں کو جب جھٹلایا تو ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی، اور جب حجت تمام ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے ملیمیٹ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، قوت، طاقت جتنی مرضی ہو، ٹیکنالوجی جتنی مرضی زیادہ ہو، جتنی زیادہ مرضی انہوں نے دنیا میں، سائنس میں، ہر چیز میں ترقی کر لی ہو، دنیا میں ٹیکنالوجی کا انقلاب آ گیا ہو، پھر بھی اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ اللہ وما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے لیعجزہ من شیء، کہ اس کو کوئی ہرا دے یا بے بس کر دے، من شیء، کچھ بھی، ذرا بھی، فی السماوات ولا فی الارض، زمین کے معاملات میں بھی اور آسمان کے معاملات میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ سارا اپنا زور لگا کر وہ اللہ کو بے بس کر دیں یا اللہ کو ہرا دیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا سب لوگ اپنے انجام سے باخبر رہیں، اور کوئی بے خبر نہ رہے اپنے انجام سے کہ کیا ہونے والا ہے۔ جتنی مرضی دنیا میں طاقت ہو، ٹیکنالوجی ہو، ہر چیز ایک لمحے میں ختم ہو جاتی۔ آج کے دور میں یہ آئی ٹی کا دور ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اے آئی کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو ہر چیز ہم کمپیوٹر کے سپرد کرتے جا رہے ہیں، ہر چیز کمپیوٹر کے سپرد ہوتی جا رہی ہے، تو کتنا وقت لگتا ہے اس ساری ونڈوز کو اور اس سارے سسٹم کو اور اس سارے نظام کو اور اس سارے سافٹ ویئر کو کرپٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے، یعنی کرپٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ایک سیکنڈ جب اللہ کی طرف سے کن ہوگا تو یہ سارا کا سارا تباہ و برباد ہو جائے گا، اور ایک لمحے کے اندر پوری دنیا کا سسٹم جو ہے وہ جام ہو جائے گا، وہ چاہے آپ نے اے آئی کے سپرد کیا ہوا ہو، اور چاہے آپ نے یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سپرد کیا ہوا، چاہے آپ نے خود جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر اپنی بھرپور ترقیاں کرتے ہوئے اس کو پورے نظام کو اسٹیبلش کیا ہو، ایک لمحے کے اندر ختم ہو جائے گا۔ کوئی ہے دنیا میں جو اللہ کو ہرانے والا؟ وما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ، کہ اللہ کو کوئی ہرا دے، اللہ کو بے بس کر دے، کچھ بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں، کوئی دنیا میں بھی اور زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے بس کر دے۔ انہ کان علیما قدیرا، اللہ اکبر، اللہ ہمیشہ سے جاننے والا بھی ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر طرح کی قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ جب وہ علیم اور قدیر ہے،
ہر چیز جانتا ہے، یعنی تمہارے اعمال جانتا ہے، تمہارے آباء و اجداد کے اعمال جانتا ہے، اور تم نے جو کچھ کیا تمہاری کرتوتوں کو، ایک ایک لمحے کو، ساری زندگی کو جانتا ہے۔ جب ہر چیز کو جانتا ہے تو پھر وہ پکڑ بھی سکتا ہے، قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی کو بھی جہاں سے پکڑنا چاہے یا جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر چیز کی قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، غلط فہمی لوگوں کو اس طرح سے ہو گئی کہ اللہ فوری طور پر پکڑتا نہیں، اس سے غلط فہمی ہو گئی کہ شاید اللہ ہمیں نہ پکڑے، یا شاید نہیں پکڑے گا، یا شاید ہم قوت اور طاقت کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اب ہم نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے باہر ہو گئے۔ غلط فہمی ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فوراً پکڑا نہیں۔ جہاں جس وقت جب گناہ ہوا، جس وقت ظلم یعنی شرک ہوا، جس وقت جو لوگوں نے کرتوت کیے، برے اعمال کیے، اسی وقت اگر اللہ پکڑ لیتا تو پھر ان کو سمجھ آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کیسے پکڑتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر لوگوں کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کرنے لگ جائے، وَلَوْ، اور اگر يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اللہ اکبر، اگر لوگوں کو پکڑتا اللہ تعالیٰ یا مواخذہ کرتا، بِمَا كَسَبُوا، اس وجہ سے جو ان کے کرتوت ہیں، ان کے اعمال، ان کی جو کمائی ہے، اس کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ پکڑتا تو پھر زمین کی پشت پر آپ کو کوئی جانور چلتا ہوا نظر نہ آتا۔ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر کوئی جانور، زمین کی پشت پر کوئی جانور باقی نہ چھوڑتا، سب تباہ و برباد ہو جاتے اگر اللہ تعالیٰ فوراً گرفت کر لیتا، فوراً پکڑ لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑا نہیں ہے۔ اسی سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید ہم جو ہے وہ ہمارے کرتوت ایسے برے نہیں ہیں، یا یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر نکل آئے ہیں۔ یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور لیکن اللہ مؤخر کرتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، ایک وقت مقررہ تک وہ مہلت دے دیتا ہے۔ اللہ کا قانون امہال چل رہا ہوتا ہے، اللہ کا مہلت دینے کا قانون چل رہا ہوتا ہے۔ وہ جو مہلت ملتی ہے اس سے غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید ہم جو ہے وہ ہمارے اوپر اللہ گرفت نہیں کر سکتا، یا ہم اللہ کی گرفت سے باہر نکل گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا کوئی ایسا زمین پر جو ہے وہ ہمارا اقتدار قائم ہو گیا ہے، ہماری زمین کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہیں، سارا نظام ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ یہ ساری غلط فہمی یہ ماضی کے لوگوں کو بھی ہوتی آئی، اور اب بھی لوگوں کو یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید سارا کچھ، بلکہ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہی نہیں ہے، سارا نظام ہم ہی چلا رہے ہیں اور یہ خود بخود نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں۔ سب کچھ کے باوجود وہ گرفت نہیں کر رہا، سبحان اللہ۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ ایک خاص وقت تک وہ مہلت دیتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، یہ فرق ہے، یہاں ہے بِمَا كَسَبُوا، وہاں ہے بِظُلْمِهِمْ، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اگر اللہ ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی جاندار نظر نہ آتا۔ اللہ، انسان تو کیا، انسانوں کے اوپر تو عذاب کیا آتا، جاندار بھی کوئی نظر نہ آتا، سب ختم ہو جاتے اور ختم ہو چکے ہوتے۔ اور وہاں چونکہ بما کسبوا کے بجائے بظلمہم ہے، تو اس کا مطلب ہے ظلم سے مراد قرآن میں جہاں کہیں ظلم آیا ہے بالعموم اس سے مراد شرک ہوتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شرک ہو رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں لوگوں نے معبود بنائے ہوئے،
کئی زندہ معبود، کئی مردہ معبود، اور مخلوق سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مخلوق سے سب کچھ مانگا جا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کی جا رہی ہے، لیکن وہ نہیں پکڑتا، اس نے مہلت دی ہوئی ہے۔ اگر وہ پکڑ لے ما تارک علی ظہرہا من دابۃ، یا اس جگہ فرمایا ما تارک علیہا من دابۃ، زمین کے اوپر کوئی جانور جو ہے وہ چلتا ہوا نظر نہ آتا، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، مسئلہ اصل میں صرف اتنا ہے کہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے ایک خاص وقت مقررہ تک، اور وقت مقررہ کیا ہے؟ یا وہ وقت مقررہ قیامت ہے، یا وہ وقت مقررہ لوگوں کی موت ہے انفرادی طور پر، اور یا پھر اللہ کا عذاب ہے، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر باقی کوئی نہیں بچتا۔ اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اللہ اکبر، اور جب ان کا وقت مقررہ آن پہنچے، اجل، ایک ہوتا ہے اجل جیم کے اوپر جزم کے ساتھ، ایک ہوتا ہے اجل، دونوں کے معنوں میں فرق۔ اجل کا مطلب ہوتا ہے وجہ، سورہ مائدہ کے اندر ہم نے پڑھا من اجل ذالک، جہاں بنی اسرائیل کا ذکر آیا اور پھر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ آیا، اور پھر لوگوں کی جو خون ریزی کا تذکرہ آیا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اجل ذالک، اس وجہ سے پھر یہ ہوا، بنی اسرائیل کے لیے جو احکام بنے اس وجہ من اجل ذالک۔ تو یہاں اجل ہے، اجل کا مطلب ہوتا ہے وقت مقرر، تو وقت مقرر آ چکا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی وہ جو اجل ہے یا مقررہ وقت ہے وہ آن پہنچا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ جب وقت مقررہ آن پہنچا تو پھر کوئی عمل جو ہے وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہے، نہ وہ نظروں سے اوجھل اب ہے اللہ کی نظروں سے اوجھل، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحے ہر ایک کو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ایسے بعض معقولیین جو ہیں، جو عقل کے اوپر بھروسہ کرنے والے، ان کا ایک پیدا کیا ہوا مغالطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزیات کا علم اس کو نہیں ہوتا، اس کو صرف کلیات کا علم ہوتا ہے، اور کلی طور پر اللہ تعالیٰ کائنات کے بارے میں جانتا ہے، جزیات ایک ایک چیز کیا ہو رہا ہے، کیا کون کس وقت کون آدمی کیا کر رہا ہے اور کس لمحے کیا ہو رہا ہے، یہ جزیات کا علم ہے۔ اللہ کو جزیات کا علم نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بزعم خود اللہ تعالیٰ کی توحید کا تحفظ کرنے کے لیے گویا انہوں نے یہ ایک عقیدہ گھڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جزیات کا علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو کلیات کا علم ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کلیات کی بات نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے اور ہمیشہ سے دیکھنے والا ہے، ہر ایک کے عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جب یہ وقت مقررہ آن پہنچے گا تو پھر سب کو، ان کے ایک ایک شخص کو، ایک ایک فرد کو، ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کے مطابق جو ہے اس کی سزا یا جزا ملے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقررہ آ جائے تو پھر اس وقت بھی کلی طور پر فیصلہ ہو جائے کہ یہ گروپ جو تھا وہ یہ ایسا تھا، یہ گروپ ایسا تھا، یہ گروپ ایسا تھا، نہیں۔ ایک ایک بندے کا، ہر ایک کا جتنی پرسین کے ساتھ اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے، جتنا ایگزیکٹ حساب اللہ کے ہاں ہونا ہے، دنیا والے تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ اصل میں یہی سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کے ہاں حساب کتاب کی پرسین کتنی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے کسی بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا، بغیر سینگوں کی بکری کو سینگ عطا کرے گا اور اس کو کہے گا جتنا دنیا میں اس نے تمہیں مارا تھا تم بھی مارا۔ اس قدر پریسائزڈ جو ہے اللہ کا ہاں حساب ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جانوروں کا حساب اس طرح کا ہوگا، اور جانوروں کو تو اس کے بعد جنت جہنم کا تصور نہیں ہے، ان کو تو خاک بنا دیا جائے گا جنت کی، لیکن یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کے ہاں حساب کتاب کی پریسیژن کتنی ہے، کس قدر ایگزیکٹ حساب اللہ کے ہاں ہوگا، اور کوئی شخص جو ہے اپنے اعمال سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ گئی ان کی اجل یعنی ان کا وقت مقررہ آ گیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو پھر جو ان کے ساتھ ہوگا وہ اللہ کے علم کے مطابق ہوگا، جو کچھ اللہ نے دیکھا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے یہ سورہ فاطر آج مکمل ہو گئی۔ ہم سورہ یاسین کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین جو ہے اس کے بارے میں بالعموم بہت سارے تصورات ہمارے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سورہ یاسین خاص صورتوں میں سے ہے، اور اکثر ہمارے گھروں میں بھی خواتین نے بھی اور مردوں نے بھی کوئی اور صورت یاد کی ہو نہ کی ہو، سورہ یاسین ضرور یاد کرتے ہیں۔ چھوٹی صورتوں کے بعد اگر بڑی صورت کو یاد کرنی ہوتی ہے سورہ یاسین یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کے بارے میں مختلف قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں، اور وہ جو تصورات پائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ اگر اس کو مردوں کے پاس پڑھیں تو مردے کو اس کا جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے، یا خاص طور پر جس کی جان نکل نہ رہی ہو اس کے پاس پڑھیں تو اس کی جان جلدی نکل جاتی ہے، تو فوت ہونے والے شخص کے پاس جو ہے سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں یہ بھی ایک تصور ہے کہ یہ قرآن حکیم کا دل ہے۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کا ایک دل ہے، اور یہ سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل، لہذا قرآن کے دل کو اس کو تو یاد رکھنا چاہیے۔ مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے بھی اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، یعنی جتنے تصورات میں نے لفظ بولا تصورات، تو یہ جتنے تصورات پائے جائیں، ایک تصور یہ بھی ہے کہ رات کو جو شخص پڑھ کے سوئے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اس کے بارے میں تصور یہ ہے کہ جو شخص دن کو پڑھے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو سارے تصورات ہیں، کم و بیش یہ سارے تصورات کسی نہ کسی روایت پر مبنی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل روایات اس میں نہیں ہے، یہ من گھڑت کوئی چیزیں لوگوں نے خود سے بنا لی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے وہ جو روایات موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ترمذی کے اندر مثلا ایک روایت موجود ہے، اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں روایات موجود ہیں، لیکن ان ساری روایات میں سے کوئی ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، یا تو موضوع ہیں جن کو من گھڑت کہا جاتا ہے، یا پھر ضعیف ہیں۔ جب موضوع ہو تو وہ تو ہوتی من گھڑت بات ہے، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا یہ قرآن کا دل ہے، اور اس میں پھر یہ بھی قرآن کے دل والی جو روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو ایک دفعہ پڑھ لے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے 10 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ تو یہ روایت جو ہے اس کے بارے میں تو محدثین کا خیال ہے یہ موضوع ہے، بناوٹی، اور جب جو موضوع یا بناوٹی ہوتی ہے وہ اصل میں حدیث ہوتی نہیں ہے، وہ کسی نے من گھڑت ایک بات بنائی ہوتی ہے۔ محدثین کی دیانتداری ہے کہ وہ اس کو حدیث کی کتابوں میں رکھ لیتے ہیں اور ساتھ بتا دیتے ہیں کہ موضوع ہے من گھڑت ہے، تاکہ کوئی کہیں اور سے کوئی سنے تو اس کے بارے میں اس کو کوئی اور تصور نہ پیدا ہو جائے۔ لہٰذا اور اگر ضعیف بھی ہو تو ضعیف سے بھی
شریعت ثابت نہیں ہوتی، دلیل کوئی نہیں بنتی، نہ ضعیف دلیل بنتی ہے، موضوع تو ہوتی من گھڑت ہے۔ اس لیے ان ساری روایات کو ہم جب دیکھتے ہیں سورہ یاسین کی فضیلت میں، تو باوجود اس بات کے کہ روایات موجود ہیں، اس کی کوئی خاص فضیلت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال ایک بات تو ہے کہ یہ تجربے سے لوگوں نے ہمیشہ اپنی مشکلات کا ازالہ کیا ہے سورہ یاسین کے ذریعے سے۔ لوگ جو ہے کوئی بھی مشکل ہو تو سورہ یاسین پڑھ کے اس کی آسانی کا علاج کرتے ہیں۔ تو کوئی شخص اگر اس کو علاج کے لیے، آسانی حاصل کرنے کے لیے ایک رقیہ کے طور پر، ایک علاج کے طور پر اس کو پڑھنا چاہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ روایات ضعیف ہے لہذا پڑھ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ روایات ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سنت سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیکن ویسے قرآن کی صورت ہے، اور قرآن کی صورت کو آپ کسی مقصد کے لیے کوئی تجربے سے ثابت ہوا ہو کسی شخص کو، اور وہ اس تجربے کی وجہ سے اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فرمان ہے کہ رقیہ کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس وقت لوگ جو ہیں اپنا اپنا رقیہ پیش کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میں یہ دم کرتا ہوں کیا میں کر لیا کروں، میں یہ دم کرتا ہوں کیا میں کر لیا کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے رقیہ سنے اور آپ نے کسی کو کہہ دیا ہاں تم دم کر لیا کرو، تم کر لیا کرو، تم نہ کیا کرو، جو بھی آپ بتاتے جاتے تھے۔ پھر آپ نے ایک اصولی بات بتا دی، آپ نے فرمایا ہر وہ رقیہ جس کے اندر شرک نہیں ہے وہ جائز ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی کچھ صورتوں کو آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیں علاج کے لیے، کچھ صورتوں کو تعداد بنا کے پڑھ لیں، اتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کوئی بھی چیز آپ رقیہ کے طور پر کسی بھی ترتیب سے وہ آپ پڑھ لیں جو آپ کے تجربے سے ثابت ہو، یا آپ خود کسی سے سنا ہو، یا آپ نے خود تجربہ کیا ہو، تو یہ اس طرح سے پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو پڑھے کہ اس سے مشکلات حل ہوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت نہیں ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس صورت کو، یہ صورت تو مکی ہے اور مکی صورتوں میں عقائد بیان ہوتے ہیں، اس میں بھی عقائد بیان ہوئے ہیں، لیکن اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ دعوت ایمان ہے۔ سورہ یاسین کا مرکزی موضوع دعوت ایمان ہے، لیکن یہ ایک جلالی صورت ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں سورہ فاتر میں دلائل توحید ہے، اور یوں ایک دلائل عقائد کی بات ہوتی آئی، لیکن بالکل جب اینڈ پہ سورہ فاتر پہنچی تو اس میں کسی حد تک انذار کیا گیا ہے، دلائل توحید دیتے ہوئے انذار ہے، وارننگ ہے۔ اب یہ جو صورت ہے اس کے اندر پرجلال انداز میں دعوت دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم مانتے ہو تو مان جاؤ، نہیں مانتے تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو۔ یعنی ایک پرجلال انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ بے اختیار معبودوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی قدرت پر ایمان لے آؤ، رسولوں کی تصدیق کر کے جنت کما لو، اور اگر تم رسولوں کی تصدیق نہیں کرو گے، تکذیب کرو گے، تو پھر تمہارے اوپر عذاب تمہارے سر کے اوپر کھڑا ہے۔ یعنی اس طرح سے ایک پرجلال انداز میں اس میں دعوت ایمان دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سورہ یاسین پڑھنے سے پہلے، آغاز کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ اس کو اگر ہم مضامین کے اعتبار سے، جیسے ہمارا پہلے سے طریقہ رہا ہے کہ ہم سورت کے آغاز سے پہلے اس کو مضامین کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے مضامین اور کون کون سی آیات ہیں، تو اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے آیت نمبر 1 سے 32 تک، آیت نمبر 1 سے 32 تک عقیدہ رسالت عمومی طور پر بیان ہوا ہے۔ اس میں ابتدا میں عقیدہ رسالت محمدی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے، یوں کہہ لیجئے رسالت محمدی کا اس بات ہے ابتدا میں، اور پھر عمومی طور پر جو رسالت کے انکار کی سزا ہے وہ بیان ہوئی ہے، جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں پھر اس کی سزا بیان ہوئی ہے۔ یہ سارا معاملہ آیت نمبر 1 سے 32 تک ہے۔ رسالت محمدی کا اس بات بھی ہے ابتدا میں صلی اللہ علیہ وسلم،
اور عمومی طور پر عقیدہ رسالت کے انکار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی سزا کا بھی تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 33 سے 50 تک اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور نعمتوں کا تذکرہ دلائل توحید کے طور پر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 68 تک اللہ اکبر، اس میں احوال آخرت ہیں، یعنی قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا احوال آخرت آیت نمبر 51 سے 68 تک۔ چوتھا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 69 اور 70 دو آیات کا حصہ ہے۔ یہ اس میں دو آیات جو ہیں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، اور حقیقت میں اس میں جو بیان ہوا ہے مضمون وہ ہے حجت انذار، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے، آپ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، بشارت دینے والے بھی ہیں، انذار کرنے والے بھی ہیں، وارننگ دینے والے بھی، ڈرانے والے بھی۔ تو ان دو آیات میں گویا وہ جو انذار کی حجت ہے وہ تمام کی گئی، مکمل بتا دیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے اور آپ نے اس انذار کو مکمل فرما دیا ہے۔ گویا یہ بہت ہی اس کے اندر جلال بھی ہے، انذار بھی ہے، خوفناک بات ہے کہ اگر حجت انذار پوری ہو گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یا تو جلدی سے اسلام قبول کر لو یا پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پانچواں حصہ جو ہے آیت نمبر 71 سے 83 تک آخری حصہ، اس میں دلائل توحید ہیں، صفات قدرت الہیہ ہیں اور دلائل توحید ہیں۔ یہ 5 حصے ہیں سورہ یاسین کے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اللہ اکبر۔ یاسین جو ہے یہ بنیادی طور پر تو حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات جو ہیں یہ جیسا سورہ بقرہ سے پہلے بھی ہیں اور مختلف صورتوں سے پہلے حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے، اور جب ہم اس کو یعنی الف لام میم کو علم نہیں پڑھتے، ہم الف کو الگ پڑھتے ہیں، لام کو الگ پڑھتے ہیں، میم کو الگ پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ یاسین ہے۔ تو یاسین بھی حروف مقطعات میں سے ہے، اگرچہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مفسرین نے اس کی یاسین کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض کا خیال ہے یاسین جو ہے یہ اے انسان اس کا معنی ہے۔ یاسین، یا حرف ندا ہے اور سین سے مراد انسان ہے، تو یاسین سے مراد اے انسان۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، بعض نے یعنی اس طرح کی اس سے یاسین سے مختلف، بعض نے کہا ہے کہ نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ مختلف قسم کی توجیحات اس میں پیش کی گئی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات متشابہات قرآنی میں سے ہیں۔ متشابہات قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مفہوم اللہ ہی جانتا ہے، اور یہی ہمیں کہا گیا ہے، یعنی سورہ آل عمران کی ابتدا میں کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ متشابہات، کہ کچھ آیات جو ہیں ان کا مفہوم فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ کتاب کی اصل ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جن کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا اس کے بارے میں دو رویے ہیں۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ لوگ اس کی توجیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے اس کی اصلی مراد ڈھونڈنا، تعویل کا معنی یہ ہے کہ اصلی مراد ڈھونڈنا۔ لیکن اس کو جب تفسیر میں دیکھتے ہیں تعویل کو، تو تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت ہے یا ایک کلمے سے یا ایک لفظ سے
جتنے مفاہیم نکل رہے ہوں، مختلف مفاہیم نکل رہے ہوں، تو ان میں سے کسی ایک مفہوم کو متعین کر دینا دلیل کے ساتھ، بغیر دلیل کے نہیں ہوتی تعویل، تعویل دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، تو کسی دلیل کی بنیاد پر کسی ایک مفہوم کو متعین کر دینا یہ تعویل ہے۔ اور تعویل جو ہے یہ متشابہات میں درست نہیں سمجھی گئی، میں نے آپ نے یا مفسرین نے نہیں یہ حکم لگایا کہ درست نہیں سمجھی گئی تعویل، بلکہ یہ اللہ نے حکم لگایا کہ وہ لوگ فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، تعویل کی طرف وہ لوگ جاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے، یہ ایک رویہ ہے۔ اور دوسرا رویہ یہ ہے والراسخون فی العلم، جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہوتا ہے، وہ اس کی متشابہات کی تعویل کرنے کے لیے، اس کی حقیقت جاننے کے لیے کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب ہمارے اللہ کی طرف سے۔ لہٰذا یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا مفہوم اللہ ہی جانتا ہے، بس بات ختم۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، یا والقرآن الحکیم، حکمت والا، حکمتوں سے بھرا ہوا جو قرآن ہے اس کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے تو بعض اوقات کسی چھوٹی موٹی چیز کی قسم بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، بعض اوقات قسم جو ہے وہ اس قدر اہم چیز کی اٹھاتا ہے اللہ قسم کہ اس اہمیت کی وجہ سے اس قسم کی اہمیت ہو جاتی۔ اب یہاں قسم اٹھائی ہے قرآن، تو قرآن کی قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم قسم ہے اور بہت ہی کوئی اہم بات کہی گئی ہے، اور قسم اٹھا کے کہا کیا ہے؟ والقرآن الحکیم، قرآن حکمتوں والا۔ سب سے پہلے تو قسم اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہا قرآن کی قسم ہے، یہ کہا قرآن الحکیم، حکمتوں والے، حکمتوں سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں قرآن سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کوئی نامعقول بات کہی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کے اندر کوئی بات ایسی نہیں جو نامعقول، قرآن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کے جو دنیاوی اور اخروی مفادات ہیں ان کو پورا نہ کرتی ہو۔ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں جو اس کے دنیا اور آخرت کے معاملات کے اندر جتنی حکمتیں ہیں ان کو پورا نہ کرتی ہو۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اس کے جملہ جو انسانوں کے مسائل ہیں دنیا اور آخرت کے حوالے سے، وہ سارے جس قدر بیان ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پر از حکمت ہیں، اس کے اندر حکمت موجود ہے۔ اگر کسی کو حکمت سمجھ میں آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن قرآن حکمتوں سے بھرا، کوئی اس میں ایک نقطہ، ایک شوشہ بھی قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ خاص طور پر جب ہم قرآن کے اس بیان کے بعد دیکھتے ہیں والقرآن الحکیم، قسم ہے اس حکمتوں بھرے قرآن کی۔ جب اللہ نے حکمتوں بھرے قرآن کی قسم اٹھائی ہے، قرآن کی قسم اٹھاتے ہوئے اس کو حکمتوں بھرا کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کی اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر کوئی چیز نہیں ہے جو خلاف حکمت ہو، بس سمپل از دیٹ، خلاف حکمت کوئی چیز نہیں۔ اور اتنی بڑی قسم کھا کے اللہ کریم نے جواب قسم کے طور پر، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، قسم ہوتی ہے، ایک جواب قسم ہوتا ہے۔ قسم بھی میں نے عرض کیا بعض اوقات معمولی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، اللہ کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں، کس کی مرضی قسم اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم بھی اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ کسی چھوٹی چیز کی قسم اٹھائے، اللہ تعالیٰ بڑی چیز کی، اللہ تعالیٰ جو مظاہر قدرت ہے، مظاہر فطرت، اس کی قسم بھی اٹھا لیتا ہے۔ لیکن انسانوں کو، اہل ایمان کو منع کیا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی قسم نہ اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ
یا من حلف بغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائے، فقد اشرک او کفر، یا تو اس نے شرک کیا یا اس نے کفر کیا۔ اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھاتا۔ لہذا اللہ کسی کی قسم اٹھائے تو جب اللہ قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کی حکمت بھی ہے، اس کی اہمیت بھی ہے، اور اگر انسان قسم اٹھاتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں جو قرآن ہے، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کی قسم، تو قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی صفت کلام ہے، تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اس لیے قرآن کی قسم اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی قسم اٹھانا۔ چاہیے تو یہ کہ ڈائریکٹ اللہ کی قسم اٹھائی جائے، لیکن اگر کوئی شخص قرآن کی قسم اٹھاتا ہے اس کی صفت کلام، اللہ کی صفت کلام ہونے کی وجہ سے، تو یہ بھی جائز ہوگا، یہ بھی درست ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ اور لہذا جو قسم ہوتی ہے ایک اس کی اہمیت ہے، اور اصل اہمیت اس کی بنتی ہے جواب قسم سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی قسمیں اٹھائی ہیں اس کی اہمیت جواب قسم سے ہے۔ یہ تو قرآن کی قسم اٹھائی تو خود قسم فی نفسہ ہی اہم ہے، جواب قسم تو بعد کی بات۔ تو لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ نے جواب قسم عطا فرمایا ہے، جو جس وجہ سے قسم اٹھائی جا رہی ہے، تین باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمتوں بھرے قرآن کی۔ انک لمن المرسلین، پہلی بات یہ بتائی کہ بے شک آپ بھیجے گئے لوگوں میں سے ہیں، آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تھا جو بتایا گیا آپ رسولوں میں سے ہیں؟ اللہ اکبر، شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، شک کافروں کو تھا، اور کافر ہمیشہ اس طرح کی بات کرتے تھے، اور قرآن نے کہا سورہ رعد کے اندر وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے تھے کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو کسی نے نہیں بھیجا، آپ رسول نہیں ہیں، یہ کافر کہتے تھے۔ اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر اللہ کافی ہے۔ گویا جو رسول ہوتا ہے، یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، میں پھر دہرا رہا ہوں، آگے بھی بات آئے گی سورہ یاسین میں، آگے رسولوں کا جہاں تذکرہ ہے وہاں پھر بات آئے گی کہ جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن بھی حق ہے، اللہ کا رسول بھی حق ہوتا ہے، اور جو حق ہوتا ہے اس کو اپنے ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خارج سے کوئی دلیل مل جائے تو مل جائے، کوئی کسی کو دلیل مل جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، سب کچھ داخل میں موجود ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے۔ گویا اللہ کو معلوم ہے کہ میں رسول ہوں، اتنا کافی ہے، تم کوئی مانو نہ مانو، کوئی مانتا ہے ماننے، نہیں مانتا نہ مانے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے رسول کے لیے۔ لہذا انک لمن المرسلین، قرآن کی قسم اٹھا کر سب سے پہلی بات یہ کفار کے اس جو شک اور تردد کا جواب دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، علی صراط مستقیم۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی کافروں کو بتایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے سیدھے راستے پر لگایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی نبی جس راستے پر بلاتا ہے یہی سیدھا راستہ ہے، علی صراط مستقیم۔ کیونکہ
کوئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ رستہ ہو منزل مقصود پہ نہ جاتا ہو، رستے سیدھے ہیں، کوئی ادھر کو سیدھا ہے کوئی ادھر کو سیدھا ہے، سیدھا رستہ وہ ہوتا ہے جو منزل مقصود پر پہنچاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا رستہ اللہ کا ہے، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس میں کئی رستے جو ہیں ٹیڑھے بھی ہیں، ٹیڑھے راستے بھی ہیں، لیکن جو اللہ کا رستہ ہے وہ بالکل سیدھا ہے، اور وہ جو سیدھا رستہ اللہ کا ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے، اس رستے کو بتانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيم، آپ یقیناً سیدھے رستے پر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سیدھے رستے پر، گویا لوگوں کو جو راستہ بتا رہے ہیں وہی سیدھا رستہ ہے، وہی اللہ تک پہنچانے والا رستہ۔ اس لیے قرآن کی اس قسم کے بعد اور اس قسم کے بعد یہ حقیقت بتانے کے بعد کہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، آپ یقیناً مرسلین میں سے، رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے رستے پر ہیں، تو یہ بتانے کے بعد اب بات ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو گیا کہ جس نے سیدھے رستے پر چلنا ہو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے رستے پر چل پڑے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔